آج ہم ایک ایسے موضوع پر گہرائی سے بات کر رہے ہیں جو شاید ہم سب کے ذہنوں پر سوار رہتا ہے: مالی تحفظ۔ جی بالکل۔ آج کل مہنگائی آسمان پر ہے، اچھی نوکریاں ملنا مشکل ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ معاشی استحکام کے پرانے اصول اب کام نہیں کرتے۔ صحیح کہا۔ اسی سلسلے میں ہمارے پاس اسکاٹ گیلوے کی کتاب دی الجبرا آف ویلتھ کے کچھ بہت دلچسپ نکات ہیں۔ بالکل، اور اس کتاب کا عنوان ہی بہت کچھ کہہ دیتا ہے: دولت کا الجبرا۔ الجبرا، ہاں۔ یعنی یہ بتا رہا ہے کہ مالی کامیابی کوئی حادثہ نہیں ہے، بلکہ ایک فارمولا ہے، ایک مساوات ہے جسے سمجھا جا سکتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ مساوات 4 بنیادی ستونوں پر کھڑی ہے: استقامت، توجہ، وقت اور تقسیم کاری۔ آج ہم اسی فارمولے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے پہلے ستون سے شروع کرتے ہیں، اور سچ کہوں تو یہ وہ نہیں تھا جس کی میں توقع کر رہا تھا۔ اچھا؟ ایک دولت پر لکھی کتاب کا آغاز فلسفے سے ہو رہا ہے، خاص طور پر استقامت یا سٹوئسزم سے۔ جی۔ عام طور پر ایسی کتابیں سیدھا سٹاکس اور بانڈز کی بات کرتی ہیں، لیکن یہاں مصنف کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کا کردار مضبوط نہیں ہے تو کوئی بھی مالی حکمت عملی آپ کو نہیں بچا سکتی۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہ دعویٰ ہے بھی بہت اہم، کیونکہ یہ پوری عمارت کی بنیاد ہے۔ دیکھیں، مصنف کے مطابق جدید سرمایہ داری کا پورا نظام ہمیں ایک ہی چیز سکھاتا ہے: کیا؟ خرچ کرو، ابھی خریدو، بعد میں ادائیگی کرو، اپنی خواہشات کو فوراً پورا کرو۔ ہماری اندرونی بائیولوجی بھی فوری تسکین یا انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی طرف مائل ہے۔ صحیح۔ استقامت وہ ذہنی ڈھال ہے جو ہمیں اس مسلسل دباؤ سے بچاتی ہے۔ یعنی یہ صرف پیسے بچانے سے کہیں زیادہ گہری بات ہے، یا اپنے آپ پر قابو پانے کی بات ہے؟ بالکل۔ مصنف قدیم یونانی فلسفے کی 4 خوبیوں کا ذکر کرتا ہے: ہمت، حکمت، انصاف اور اعتدال۔ اور یہ آج کے دور میں بھی اتنی ہی اہم ہے۔ اعتدال آپ کو فضول خرچی سے بچاتا ہے۔ ہمت آپ کو سوچ سمجھ کر خطرہ مول لینے کی طاقت دیتی ہے۔ حکمت آپ کو اچھے اور برے مالی فیصلوں میں فرق سکھاتی ہے۔ یہ کردار کی تعمیر ہے۔ کتاب کی ایک لائن کا بھی ذکر ہے: آپ وہ ہیں جو آپ کرتے ہیں، نہ کہ وہ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کریں گے۔ جی، مجھے بھی یہ بہت پسند آئی۔ یہ بات تو سیدھی دل پر لگتی ہے نا؟ ہم سب کے پاس بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں، لیکن عمل ہی اصل چیز ہے۔ لیکن کیا کردار کا مطلب صرف سخت محنت کرنا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ بہت محنت کرتے ہیں لیکن مالی طور پر پریشان رہتے ہیں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ کردار صرف کام کے بارے میں نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کے تعلقات سے ہے، دوسروں کی زندگی میں مثبت کردار ادا کرنے سے ہے۔ اچھا۔ اور سب سے اہم بات یہ جاننے سے ہے کہ کافی کتنا ہوتا ہے۔ اگر پیسہ ہی آپ کی منزل بن جائے تو آپ کبھی نہیں پہنچیں گے۔ یہ تو ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے۔ کردار آپ کو بتاتا ہے کہ کب رکنا ہے اور زندگی کے دوسرے پہلوؤں سے لطف اندوز ہونا ہے۔ اس میں ایک قسمت کے کردار کا بھی ذکر ہے۔ یہ تسلیم کرنا کہ کامیابی میں قسمت کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے، یہ سوچ انسان کو عاجز رکھتی ہے۔ جی، اور یہ عاجزی جذباتی استحکام لاتی ہے۔ یعنی آپ کامیابی میں مغرور نہیں ہوتے اور ناکامی میں ہمت نہیں ہارتے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ مصنف کچھ بہت عملی مشورے بھی دیتا ہے، جیسے کہ ورزش۔ وہ کہتا ہے کہ جسمانی طور پر مضبوط ہونا آپ کو ذہنی طور پر بھی مضبوط بناتا ہے۔ یہ تو ہے۔ جب آپ روزانہ ورزش کا نظم و ضبط اپناتے ہیں تو وہی نظم و ضبط آپ کے مالی فیصلوں میں بھی نظر آتا ہے۔ اور ایک کچن کیبنٹ بنانے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک بہت دلچسپ تصور ہے۔ آپ کی کچن کیبنٹ آپ کے ان قریبی دوستوں یا مشیروں کا چھوٹا سا گروپ ہے جن پر آپ مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ اچھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو وہ سچ بتانے کی ہمت رکھتے ہیں جو آپ شاید سننا نہیں چاہتے۔ یہ آپ کے ذاتی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرح ہیں۔ واہ! جب آپ کوئی بڑا مالی فیصلہ کرنے لگیں یا راستے سے بھٹک رہے ہوں تو یہ کچن کیبنٹ آپ کو جواب دہ ٹھہراتی ہے اور صحیح مشورہ دیتی ہے۔ یعنی خوشامدی لوگوں کا گروپ نہیں، بلکہ سچے خیر خواہوں کا حلقہ۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی بنیاد کی بات، ایک مضبوط کردار۔ لیکن ایک مضبوط بنیاد پر عمارت کھڑی کرنے کے لیے توانائی اور سمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے خیال میں یہ ہمیں اگلے ستون توجہ یا فوکس کی طرف لے جاتا ہے، جہاں کتاب ایک بہت ہی متنازع بات کرتی ہے۔ اور وہ متنازع بات یہ ہے کہ اپنے شوق یعنی پیشن کے پیچھے مت بھاگو۔ بالکل، یہ مشورہ تو ہر اس بات کے خلاف ہے جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ فالو یور پیشن تو جیسے ایک منتر بن چکا ہے۔
جی، کیا گیلوے کہہ رہا ہے کہ یہ سب غلط ہے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ شوق بری چیز ہے، اس کا استدلال بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شوق اکثر کسی ہنر میں مہارت حاصل کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کی وجہ نہیں۔ مطلب شوق بعد میں آتا ہے؟ جی، یعنی جب آپ کسی کام میں بہت اچھے ہو جاتے ہیں، آپ کو اس میں کامیابی ملتی ہے، لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کو اچھے پیسے ملتے ہیں، تو شوق وہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ تو پھر شروعات کہاں سے کرنی چاہیے؟ اپنی قابلیت یا ٹیلنٹ سے۔ وہ کام تلاش کریں جس میں آپ قدرتی طور پر دوسروں سے بہتر ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کام آپ کو شروع میں بہت دلچسپ نہ لگے، لیکن اگر آپ اس میں اپنی پوری توجہ اور محنت لگا دیں اور اس میں مہارت حاصل کر لیں؟ بالکل، تو کامیابی کے ساتھ ساتھ شوق بھی آ جائے گا۔ اس میں پیشن کیریئرز کے بارے میں بھی ایک دلچسپ بات کی گئی ہے، یعنی وہ شعبے جیسے آرٹس، میڈیا یا گیمنگ۔ جی، کتاب کہتی ہے کہ یہ شعبے اکثر استحصال کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ ان شعبوں میں سپلائی بہت زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کم۔ ہر کوئی فلم ڈائریکٹر یا فیشن ڈیزائنر بننا چاہتا ہے، تو کمپنیاں کم تنخواہوں پر کام کرواتی ہیں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ آپ نہیں کریں گے تو آپ کے پیچھے 100 لوگ لائن میں کھڑے ہیں۔ مصنف کا مشورہ ہے کہ ایسے شعبے کا انتخاب کریں جہاں آپ کی صلاحیتوں کی قدر ہو اور معاشی امکانات روشن ہوں۔ لیکن اس شدید توجہ کا مطلب تو یہ ہوا کہ کیریئر کے شروع میں ورک لائف بیلنس کو قربان کرنا پڑے گا۔ آج کل تو مینٹل ہیلتھ اور برن آؤٹ پر اتنی بات ہوتی ہے، کیا یہ مشورہ آج کے دور میں تھوڑا پرانا نہیں لگتا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، مصنف یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی صحت کو تباہ کر دیں، بلکہ اس کا کہنا ہے کہ توازن کا مطلب ہر دن 8 گھنٹے کام، 8 گھنٹے نیند اور 8 گھنٹے تفریح نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ کیریئر کے شروع کے سالوں میں یہ توازن شاید 80% کام اور 20% باقی چیزوں پر مشتمل ہو، جو بعد میں جا کے بدل جاتا ہے۔ یہ ایک سرمایہ کاری ہے۔ آپ شروع میں زیادہ محنت کر کے اپنے لیے مستقبل میں زیادہ وقت اور آزادی خریدتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک ٹریڈ آف ہے۔ آپ آج آرام قربان کر کے کل کا آرام خرید رہے ہیں۔ بالکل، اور اس سفر میں 2 چیزیں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ایک، محدودیت کی طاقت، یعنی جب آپ کے پاس وقت یا وسائل کم ہوتے ہیں تو آپ زیادہ تخلیقی اور مؤثر ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا، اور شاید سب سے اہم، ایک اچھا ساتھی۔ زندگی اور کام میں صحیح پارٹنر کا انتخاب آپ کی کامیابی کے امکانات کو کئی گنا بڑھا سکتا ہے۔ تو اگر استقامت آپ کی گاڑی کا فریم ہے تو توجہ اس کا انجن ہے جو آپ کو آگے بڑھاتی ہے، لیکن انجن کو چلانے کے لیے سب سے اہم چیز ایندھن ہے، اور لگتا ہے کہ اگلا ستون وقت اسی ایندھن کا کام کرتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ کتاب میں ایک بہت گہری بات لکھی ہے، وقت وہ آگ ہے جس میں ہم جلتے ہیں۔ واہ، وقت وہ آگ ہے جس میں ہم جلتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی طاقتور اور تھوڑی خوفناک بات بھی ہے۔ اس کا مالیات سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق دولت بنانے کے سب سے طاقتور اصول سے ہے، مرکب سود یا کمپاؤنڈنگ۔ اچھا، یہ مرکب سود کا اصول اکثر سننے میں آتا ہے۔ اسے دنیا کا 8واں عجوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیا آپ اسے ایک سادہ مثال سے سمجھا سکتی ہیں؟ ضرور۔ فرض کریں آپ کے پاس 100 روپے ہیں اور آپ کو اس پر 10% سالانہ منافع ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلے سال کے آخر میں آپ کے پاس 110 روپے ہوں گے۔ اب دوسرے سال آپ کو 110 روپے پر 10% منافع ملے گا، جو کہ 11 روپے ہے۔ تو اب آپ کے پاس 121 روپے ہیں۔ اچھا۔ تیسرے سال 121 پر 10%، یعنی 12.1 روپے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو نہ صرف اپنی اصل رقم پر منافع مل رہا ہے، بلکہ منافع پر بھی منافع مل رہا ہے۔ تو یہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ جی، شروع میں یہ فرق بہت معمولی لگتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہ ایک برف کے گولے کی طرح بن جاتا ہے جو پہاڑ سے لڑکتے ہوئے بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ جلد شروع کریں۔ جو شخص 25 سال کی عمر میں سرمایہ کاری شروع کرتا ہے، وہ اس شخص سے کہیں زیادہ دولت بنا سکتا ہے جو 40 سال کی عمر میں اس سے دگنی رقم سے شروع کرے۔ بالکل، وقت نوجوانوں کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا، وقت ایک دودھاری تلوار بھی ہے۔ آپ کا اشارہ مہنگائی کی طرف ہے، تو وقت آپ کا سب سے اچھا دوست بھی ہو سکتا ہے اور سب سے برا دشمن بھی۔ صحیح۔ یعنی جہاں میری سرمایہ کاری کمپاؤنڈ ہو رہی ہے، وہیں میرے بینک میں پڑا ہوا کیش ڈی کمپاؤنڈ ہو رہا ہے۔
بہترین لفظ استعمال کیا آپ نے۔ مہنگائی بھی مرکب طریقے سے آپ کی دولت کو کھاتی ہے۔ اگر مہنگائی 7% ہے تو آپ کے 1 لاکھ روپے کی قوت خرید 1 سال بعد صرف 93,000 روپے رہ جائے گی۔ اوہ! اور یہ اثر بھی وقت کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ اسی لیے صرف پیسے بچانا کافی نہیں، اسے ایسی جگہ لگانا ضروری ہے جہاں منافع کی شرح مہنگائی کی شرح سے زیادہ ہو۔ تو وقت کے معاملے میں ہمیں ایک مسلسل جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ ایک طرف مستقبل کے لیے مرکب سود کا فائدہ اٹھانا ہے اور دوسری طرف حال میں اپنی روزمرہ کی زندگی کو بھی سنبھالنا ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہلا ستون یعنی استقامت اور ضبط نفس دوبارہ کام آتا ہے۔ یہ تمام ستون آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے اندر ضبط ہوگا تو ہی آپ آج خرچ کرنے کے بجائے کل کے لیے سرمایہ کاری کا مشکل فیصلہ کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے گاڑی کا فریم استقامت بنا لیا، اس میں انجن توجہ لگا دیا اور ایندھن وقت بھی بھر دیا۔ اب ہمیں سیفٹی فیچرز کی ضرورت ہے، ایئر بیگز، سیٹ بیلٹس۔ کیا آخری ستون تقسیم کاری یا ڈائیورسفیکیشن یہی کام کرتا ہے؟ بالکل یہی کام کرتا ہے۔ یہ آپ کا حفاظتی جال ہے۔ کتاب ایک اہم حقیقت بیان کرتی ہے کہ زیادہ تر لوگ صرف اپنی تنخواہ سے امیر نہیں بنتے۔ آپ کو اپنی محنت کی کمائی کو کام پر لگانا پڑتا ہے، یعنی سرمایہ کاری کرنی پڑتی ہے۔ اور جہاں سرمایہ کاری ہے وہاں خطرہ یا رسک بھی ہے۔ تقسیم کاری اسی خطرے کو کم کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کا سادہ مطلب تو یہی ہے کہ اپنے تمام انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہ رکھیں۔ جی، لیکن اس کے پیچھے کا اصول سمجھنا ضروری ہے۔ ہر سرمایہ کاری میں 2 چیزیں ہوتی ہیں: ممکنہ منافع اور اس سے جڑا خطرہ۔ تقسیم کاری کا مقصد یہ ہے کہ آپ مختلف قسم کے اثاثوں جیسے سٹاکس، بانڈز، ریئل اسٹیٹ وغیرہ میں اپنا پیسہ بانٹ دیں، تاکہ اگر ایک چیز ڈوبے تو دوسری بچا لے۔ بالکل۔ اس سے اگر کوئی ایک شعبہ برا پرفارم کرتا ہے تو دوسرے شعبے آپ کے نقصان کو پورا کر سکتے ہیں۔ کتاب میں سرمایہ کاری کے 2 طریقوں کا ذکر ہے، فعال یعنی ایکٹیو اور غیر فعال یعنی پیسیو۔ ان میں کیا فرق ہے؟ فعال سرمایہ کاری کا مطلب ہے کہ آپ خود سٹاکس چنتے ہیں، مارکیٹ پر ہر وقت نظر رکھتے ہیں اور خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک فل ٹائم جاب کی طرح ہے۔ لیکن کیا اصل مزہ اسی میں نہیں؟ وارن بفٹ کی طرح اگلا بڑا سٹاک ڈھونڈنا یہ زیادہ دلچسپ لگتا ہے۔ یہ لگتا زیادہ دلچسپ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 95% سے زیادہ فعال سرمایہ کار طویل مدت میں مارکیٹ کی اوسط کارکردگی کو بھی نہیں ہرا پاتے۔ واقعی؟ جی، یہ کیسینو کو ہرانے کی کوشش کرنے جیسا ہے۔ اس کے برعکس غیر فعال سرمایہ کاری کا مطلب ہے کہ آپ پوری مارکیٹ میں ہی سرمایہ کاری کر دیں، جیسے کسی انڈیکس فنڈ کے ذریعے۔ اچھا۔ اس میں آپ ملک کی 500 بڑی کمپنیوں میں ایک ساتھ تھوڑا تھوڑا پیسہ لگا دیتے ہیں، پھر آپ اسے طویل مدت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں محنت کم، لاگت کم اور اعداد و شمار کے مطابق زیادہ تر لوگوں کے لیے منافع زیادہ ہوتا ہے۔ تو کتاب کا جھکاؤ غیر فعال یعنی پیسیو انویسٹنگ کی طرف ہے، اور اثاثوں یعنی ایسٹ کلاسز کے بارے میں کیا مشورہ ہے؟ کتاب ایک متوازن پورٹ فولیو کی بات کرتی ہے۔ سٹاکس آپ کو کمپنیوں کے منافع میں حصہ دار بناتے ہیں اور یہ طویل مدت میں سب سے زیادہ منافع دیتے ہیں۔ بانڈز کم خطرہ والے ہوتے ہیں اور مستحکم آمدنی فراہم کرتے ہیں۔ اور ریئل اسٹیٹ؟ ریئل اسٹیٹ بھی ایک اچھا طویل مدتی اثاثہ ہو سکتا ہے۔ کتاب کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ کسی ایک چیز پر شرط لگانے کے بجائے ان سب کا ایک متوازن مرکب بنائیں جو آپ کی عمر اور خطرہ برداشت کرنے کی صلاحیت کے مطابق ہو۔ تو خلاصہ کرتے ہوئے، یہ واقعی دولت کا ایک الجبرا ہے۔ یہ کوئی ایک جادوئی ٹپ نہیں بلکہ 4 عناصر کا ایک مجموعہ ہے۔ جی، کردار پر مبنی استقامت تاکہ آپ صحیح فیصلے کر سکیں، اپنی قابلیت پر توجہ تاکہ آپ اپنی آمدنی بڑھا سکیں، وقت کا فائدہ اٹھا کر مرکب سود کے ذریعے اپنی دولت کو کئی گنا بڑھانا، اور آخر میں تقسیم کاری کے ذریعے اس دولت کی حفاظت کرنا۔ بالکل، یہ ایک مکمل روڈ میپ لگتا ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ کتاب میں ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ امیر اور اعلیٰ کردار والے دوست بنائیں۔ یہ ایک بہت چیلنجنگ بات ہے نا؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کسی شخص کے سماجی حلقے کی ساخت اس کی مالی حالت پر کس حد تک اثر انداز ہوتی ہے۔ کیا ہمارے دوست ہمیں اوپر اٹھا رہے ہیں یا نیچے کھینچ رہے ہیں؟
اور کامیابی کا کتنا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں اور کتنا اس بات پر کہ آپ کن لوگوں کو جانتے ہیں اور ان سے کون سی عادات اپناتے ہیں۔